अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आ गया। हतमी फैसले तक कुलभूषण यादव को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। आलमी अदालत इंसाफ ने दायरा इख्तियार की पाकिस्तानी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अपने अबूरी हुक्मनामे में फाजिल अदालत का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव की फांसी पर अमल दरामद रोक दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस फैसले का इख्तियार वही अदालत रखती है कि काउंसलर रसाई दी जानी है या नहीं दी जानी है। आलमी अदालत इंसाफ के 11 रुकनी बेंच के सरबरा जज रोनी अब्राहम ने यह कहा कि कुलभूषण यादव पाक फौज की तहवील में है और भारत ने काउंसलर रसाई की दरख्वास्त दी है। इसका फैसला अदालत करेगी कि यह देनी है या नहीं। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में यह भी कहा है कि अदालत सिर्फ उसी सूरत हतमी फैसला सुना सकती है जब इख्तियार साबित किया जाए। वियना कन्वेंशन से जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को अलहदा नहीं किया जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 का इतलाक इस केस पर नहीं होता, तहाँ मुकम्मल शवाहिद के बाद भारत को रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अदालती फैसले पर साजिशी थ्योरी ढूंढने वालों के तबसरे भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर, शफकत महमूद और शेख रशीद ने फैसले को नवाज जंदल मुलाकात का शख्साना करार दिया है, जबकि शीरी मजारी ने फैसले को मुतवक्की करार देते हुए कहा कि नवाज जंदल मुलाकात का नतीजा यही निकलना था। सवाल यह है कि हमारे यहाँ साजिशी नजरियात का कल्चर क्यों इतना आम है? क्यों हर मामले को मुतनाज़ बनाने का जुनून हमारे सरों पर सवार रहता है? केस के मेरिट की बात की जाए तो क्या पाकिस्तान को इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए था? क्या आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से वाज़ेह नहीं होता है कि आलमी फोरम्स पर भारत का असर रसूख नाकाबिल यकीन हद तक बहुत ज़्यादा है और सिफारती मैदान में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर है? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं इरशाद भट्टी, बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी। पेशावर से हमारे साथ हैं रहीमुल्लाह यूसुफ जई, कराची से इम्तियाज़ आलम, लाहौर में मेरे साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, कुलभूषण की फांसी पर हुक्म इम्तिना जिंदल नवाज मुलाकात का नतीजा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम दुरुस्त है? अगर आप इत्तफाक करते इस इल्ज़ाम से तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। इरशाद भट्टी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से मुझे तो कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि जब बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे दो छोटे मुल्कों का मसला जाता है तो मसला गायब हो जाता है। जब एक छोटे और एक बड़े मुल्क का मसला जाता है तो छोटा मुल्क गायब हो जाता है। जब दो बड़े मुल्कों का मसला जाता है तो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम गायब हो जाता है। तो ये तो कोई इशू नहीं था, यानी ये होना था और ये सारा था। बाकी अब ये भी एक थ्योरी है कि एडहॉक जज का ऑप्शन लेना चाहिए था, पूरी लीगल टीम जानी चाहिए थी, फ़ॉरेन ऑफिस गो मगो की कैफियत में था या नहीं था, 90 मिनट का 50 मिनट में कैसा कर दिया। और दूसरी बात यह है कि पहले ये सारे इसलिए भी ख़त्म है कि हमने पहला पिछले 4-5 साल में कौन सा तीर मारा फ़ॉरेन ऑफिस के बिहाफ पे या बैनुल-अक़वामी सतह पर। तो और दूसरी बात है कि हमारी हैसियत क्या है, भारत की हैसियत क्या है। भारत हमसे बहुत बेहतर है, डिप्लोमेटिकली भी बहुत बेहतर है, वो मामले को भी आगे बहुत बेहतर ले जाता है। और फिर दूसरी ये है कि वो जिस तरह आनन फानन उन्होंने ये मुकदमा लिया और जिस तरह उन्होंने फ़ैसला सुनाया, इसका तो अजीब व गरीब है और ये होना था, ये हो गया। और अब लेकिन ये जहाँ तक है कि तहरीक इंसाफ का, तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम दुरुस्त है, क्योंकि हर चीज़ में साजिशी थ्योरी नहीं निकाली जा सकती। पता नहीं ये एक कहाँ तहरीक इंसाफ का एक जैली विंग बन चुका है कि कोई भी चीज़ है उसमें से एक साजिशी थ्योरी निकालें और सोशल मीडिया पे डाल दें। ये नहीं होना चाहिए। ये तो एक फ़ैसला था, भारत बेहतर तरीके से खेला, वो कर गया। और वैसे भी दुनिया में अब दो तरह से फ़ैसले किए जाते हैं, एक इंसानों के लिए और एक मुसलमानों के लिए। और अभी कल परसों आफिया सिद्दीकी की बहन कह रही थी कि मेरी बहन पे दबाव है कि वो अगर मज़हब छोड़ दे तो उसको रिहाई मिल सकती है। तो आलमी सतह पे तो हमारा ये हाल हो चुका है। तो अब पाकिस्तान को वो करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जो इसके लिए बेहतर है। किसी आलमी अदालत, किसी आलमी इदारे की कोई जाना चाहिए। 9/11 के बाद अमेरिका ने कौन सा आलमी इदारे का लिया, यूक्रेन पे रूस ने कौन सा आलमी इदारा, एबटाबाद साने में कौन सा आलमी इदारा आया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए आगे बढ़ के अब ज़रा फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ के अपने मफाद के लिए फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं भट्टी साहब। बाबर सत्तार साहब। आयशा, ऑप्शन तो नहीं का ही है। मेरा नहीं ख्याल कि जिन लोगों को भी मालूम है उन्हें ये भी मालूम है कि सिविलियन गवर्नमेंट के कब्ज़े में नहीं है ये जो इंडियन स्पाई हैं, और ना ही सिविलियन गवर्नमेंट का कोई ख़ास इसमें अमल दखल है कि वो छुटेंगे नहीं छुटेंगे। ना सिविलियन गवर्नमेंट या सिविलियन इदारों ने या सिविलियन
عدالتوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیے ایک تو میں عمران سیریز کا ناول بھی اس کا کوئی بیان کر سکتا ہوں ایک چیپٹر یہاں پہ کہ جی ایسا ویسا دنیا کی سازش یہ وہ. دوسرا ذرا فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں. جب دشمن جہاں پہ آپ کا جس بھی ایشو میں شامل ہو وہاں پہ سوچنے کی تھوڑی سی ابیلٹی بھی مفلوج ہو جاتی ہے کئی دفعہ. ہماری قومی ایک غصہ اور باقی تمام ایموشنل حالات میں بھی ہم جب انڈیا کی بات آتی ہے تو دیکھیے ایک ہم نے ٹریٹی سائن کر رکھی ہے کہ ایک دوسرے اور یہ ہم نے ساری دنیا کے ساتھ ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کا باشندہ پکڑا جائے گا اسے کاؤنسلر ایکسس دیں گے. ہمارے بھی یہ رائٹ ہے, باقیوں کے بھی یہ رائٹ ہے. اس کا ایک آپشنل پروٹوکول ہے جو مینڈیٹری جورسڈکشن بھی دیتا ہے آئی سی جے کو. ہم نے آئی سی جے کی مینڈیٹری جورسڈکشن بھی مانی ہوئی ہے. ہم نے جو ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے اس کے لیے ایک 72 میں قانون بھی بنایا کاؤنسلر ریلیشنز کے حوالے سے. ہم منوان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. انڈیا چلا گیا آئی سی جے میں, انہیں کہا کہ جی جورسڈکشن بھی مانی ہوئی ہے انہوں نے, جو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مانی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو یادو صاحب ہیں یہ ہمارے سٹیزن بھی ہیں, پاکستان بھی یہ کہتا ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں. ان کا جی ٹھیک بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کا بھی چانس ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ کاؤنسلر ایکسس کا کیس بنتا ہو اس کے اندر. پرائما فیشا کیس ہے کہ جی ہو سکتا ہے اسے ایکسس مل سکتی ہو. پاکستان کی اس پہ ریزرویشنز ہیں. عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مل بھی سکتی ہو اسے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسے بیچ میں سزا ہو گئی اور اسے ٹانگ دیا تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, پھر کس چیز کی ایکسس اور کسے ملے گی. تو یاد کیجئے گا کہ جب 18ویں فوجی جب عدالتیں بنی تھیں, جب ان کے اوپر چیلنج چل رہا تھا تو اس وقت بھی جو ایگزیکیوشنز تھیں ملٹری کورٹس کے تھرو جو ہوئی تھیں وہ روکتی تھیں سپریم کورٹ نے ٹیمپریریلی, اور جب اپ ہولڈ کیا تھا تو اس کے بعد الاؤ کیا تھا. تو سوال ٹوٹل یہ ہے کہ کیا اسے کاؤنسلر ایکسس ملنا ہے یا نہیں ملنا. اس میں اگر ہم نے ایک ایکسپیکٹیشنز یہ بلڈ کی کہ نہیں ہر صورت ہم جیتیں گے یہ مقدمہ, اور جذباتیات کی ہم نے بات کی, ہم نے غلط پاکستان کے عوام کی ایکسپیکٹیشنز بلڈ کی. آج انہیں تکلیف پہنچے گی, لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ فیصلہ انڈیا کے حق میں بھی ہو جاتا ہے تو ٹوٹل کانسیکوینس یہ نکلے گا کہ اس کے پاس کاؤنسلر ایکسس ہے. پھر ہماری ڈومیسٹک کورٹس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر کاؤنسلر ایکسس پہلے نہیں تھا تو اس موجودگی میں جب ٹرائل ہوا تو وہ ٹرائل ویلڈ ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد بہرحال اس کے جو جرائم ہیں اس کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے. یہ کوئی اتنے جذباتی فیصلہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی انہونا فیصلہ ہے, یہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. کاؤنسلر ایکسس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ ٹرائل کیسے چلنا, اور فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کرے گی. ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے, نہیں کا آپشن. نیازی صاحب دو باتیں ہوئی, ایک تو یہ کہ جو بھٹی صاحب باتیں کر رہے تھے عالمی عدالت سے توقع نہیں, بھارت ہم سے بہتر. دوسری باتیں بابر ستار صاحب نے کی لیگل اسپیکٹ سے بھی, اور یہ بھی کہ اگر تھوڑا سکون سے دیکھا جائے کہ معاملات آخر پاکستانی عدالتوں میں آ کر حل ہوں گے اگر ایکسس ملتی بھی ہے. کیا پی ٹی آئی کا الزام درست ہے؟ پی ٹی آئی کے الزام کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ تعصب نے جہاں ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے وہاں ان کے ذہنوں کو بھی مفلوج کر دیا ہے. اس میں جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا. دیکھیں جو سرجن جنرل کی جو میٹنگ ہے پرائم منسٹر سے, اس میں ساری یہ مان بھی جائے کہ ان کے بڑے ذاتی مراسم ہیں, تو بابر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کوئی ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سارا جتنا جو ہے جو پاکستان جو عسکری ادارے ہیں یہ ان کے جس کو کہنا چاہیے کہ پرویو میں آتا ہے. کسی کے پاس اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے, نہ چھوڑ سکتا ہے. اور پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو دور کی کوڑی ہے کہ وہ جناب یہ ملاقات ہوئی ہے, وہاں پہ نواز شریف صاحب نے وکیل بھیجا ہے, انہیں کیس صحیح نہیں لڑا, پتہ نہیں کیا کیا ڈالنا پڑے گا اس کے اندر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کیس ہوا ہے بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اندر ان کی اس لیے گنجائش بنتی تھی کہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا. اب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی موت کو اس نے سٹے دیا ہے, اور دینا چاہیے. یہ ایک پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پہ سٹے دیا جائے, پھر کیس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. انہوں نے انووک کیا آرٹیکل 36 ویانا کنونشن کو. دیکھیں لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یہ اگر یہ فیصلہ کر بھی دینا کہ پاکستان پھانسی نہیں دے سکتا, تو یہ اس کے یہ چونکہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف یونائٹڈ نیشن کا سب سے بڑا کورٹ ہے, تو اس نے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے سیکورٹی کونسل جائے گا. سیکورٹی کونسل جائے گا تو سیکورٹی کونسل کے اندر 5 ممبرز بیٹھے ہیں, اور اس سیکورٹی کونسل کو اگر کوئی بندہ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئرسو ایکشن کوئی ایسا کرتے ہیں, تو ایک یہ کہ جب انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہوگا, وہاں پہ چائنا بھی ویٹو کر سکتا ہے. اس سے پہلے ابھی کچھ چند مہینے پہلے چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی کے اوپر
इसी तरह की एक जो डिसीजन आया, चाइना ने उठा के रद्दी की उसमें डाल दिया, निकरागुए के शहरी की मुंतकिली थी या जर्मन शहरी की फांसी थी या इस तरह की 2-3 और सजाएं थी अमेरिका के अंदर थी, मैक्सिकन का था, उसमें अमेरिका ने उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो ये नहीं है बाइंडिंग है। और फिर बात है कि मेरे नहीं कहा हम भी इसको ऐसा कोई फांसी देना चाहते थे, तो जवाब नहीं में है। और पीटीआई अपने आप को खराब कर रही है क्योंकि बिल्कुल जिस सदा की वो सियासत पे आ गई है उससे उनका अपना तशक्कुर महमूद साहब ने भी 7 सवाल रख दिए इस पूरे मामले पर कि ये क्यों हुआ और क्या नहीं हुआ। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं मामले को और पीटीआई के इल्जामों को? जी, मैं तो समझता हूं कि बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं, कोई इसका ताल्लुक बनता ही नहीं है। मैं तो स्ट्रेट अवे जवाब दूंगा नहीं में। यानी आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है उसका मतलब ये है कि जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ की और जिंदाल की, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ेगा और पाकिस्तान ये मुकदमा हार जाएगा और कुलभूषण यादव की जान बच जाएगी। ये कोई डील की बात करते हैं। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इसको इतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है, मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ये जो मुकदमा है इसके जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान का केस मजबूत बनवाएं, अगर कोई कमी है उसको पूरा करें। ये उनको तजावीज़ दें, जो इनके वकला हैं तहरीक इंसाफ के वो भी हुकूमत का साथ दें ताकि ये मुकदमा जो है पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला हो जाए। अभी तो हतमी फ़ैसला होना बाकी है। पाकिस्तान के पास अगर कोई और दलील है, शवाहिद हैं, उसको पेश किया जाए। तो दूसरी बात यह है कि ये जो आईसीजे ने फ़ैसला किया है, ये देखें ये उसके फ़ैसले की अखलाकी अहमियत है। आईसीजे जो है वो एक बैनुल-अक़वामी अदालत है। हम अपनी मर्ज़ी से इस मुकदमे में शामिल हुए हैं और हमने अपनी दलाइल दिए हैं। हमारे दलाइल शायद कमज़ोर थे, भारत के मजबूत थे, और चूँकि अभी इसका हतमी फ़ैसला होना बाकी है तो ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात थी कि वो उसकी फांसी की सज़ा फ़िलहाल रोक देंगे जब तक हतमी फ़ैसला नहीं होगा। तो ये इसका इखलाकी एक बड़ा असर होगा। पाकिस्तान को वो फ़ैसला मानना पड़ेगा, चाहे वो सिक्योरिटी कौंसिल में जाए, चाहे वो कहीं और जाए। पाकिस्तान अगर इनकार करेगा तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अलबत्ता ये है कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसा जो हमारा इल्ज़ाम है जासूसी का, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है और ये मुकदमा जीतना है, क्योंकि हम अदालत में इसका ये फ़ैसला करने का इख्तियार हमने दे दिया है इस अदालत को, तो उसके फ़ैसले को भी हमें मानना पड़ेगा। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं रहीमुल्लाह साहब भी। शहजाद चौधरी साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं वो जो 9 नंबर मैंने अगले दिन दिए थे ना QC हमारे क्वींस काउंसिल की परफॉर्मेंस के 10 में से, वो वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन हम सब के सब इस गलती में बह गए कि शायद उसकी अंग्रेज़ी का लेवल वो था जो कि शायद उन जजेस को इम्प्रेस कर जाएगा, लेकिन पता ये चला कि जितना फोकस्ड मुकदमा लड़ा जाएगा उतना ही बेहतर है। मेरा ख्याल है उसने कम मुकदमा जो अपनी आर्गूमेंट्स ही बहुत फैला दी थी और हर किस्म की चीज़ बीच में शामिल कर दी थी। अगर इसकी ज्यूरिसडिक्शन का मामला था तो आप ज्यूरिसडिक्शन के लिए जब चले गए और आपने कहा कि ठीक है मैं वियना कन्वेंशन या आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन को मान के वहाँ पे आर्ग्यू करूँगा और ज्यूरिसडिक्शन को ही आर्ग्यू करूँगा, तो फिर उस सूरत में कम से कम अपनी पिच को बदलते। आप उस पिच पे खेल रहे थे जहाँ पे 36-1 लेके वियना कन्वेंशन के ऊपर वो आपके साथ खेल रहा था भारत। उसके अंदर कोई ऐसा जरिया, जिसमें बाबर सरदार ने हमें बताया कि कोई जरिया नहीं था कि आप उससे बच पाते, यानी उसको जो आपने कॉन्सुलर एक्सेस देनी थी। अलबत्ता अगर आप अपनी पिच को बदलते, जो कि उससे 2-3 प्रोग्रामों पहले मैंने कहा था कि गलत अप्रोच लेके जा रहे हैं, आपको जेनेवा कन्वेंशन के नीचे इसको ट्रीट करना चाहिए कि ये कम्बैटेंट है, ये पाकिस्तान पे तबाही मचा रहा था, ये जासूसी कर रहा था, ये सेबोटाज में सेबोटियर था। यानी जब आप उस पैराए में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि जी आप तो वियना कन्वेंशन के नीचे इसको देख रहे हैं, हम इसको जेनेवा कन्वेंशन के नीचे देखना चाहते हैं और देखते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स जिन्होंने इसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के नीचे सजा दी, वो पाकिस्तान के आईनी अदालतें हैं, आइन के नीचे बनी हुई अदालतें हैं, और हम तो आइन को मानने वाले हैं, तो हम उन अदालतों को भी मानते हैं। इसलिए हम, चूँकि हम उन अदालतों को मानते हैं और इस वक्त तो पाकिस्तान के हिसाब से बिल्कुल पाक साफ और कोशर अदालतें हैं, इसलिए कोई और किसी का हक नहीं है कि उसके ऊपर सवाल उठाए। 2008 का मुआहदा पाकिस्तान और भारत का जो था कॉन्सुलर एक्सेस के बारे में, ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, उसको क्यों उतने फोकस के साथ नहीं पेश किया गया, शायद मेंशन किया गया हो, लेकिन चूंकि बात बहुत बढ़ा दी हमने,
مشکل بنا دی اور اتنی ایکسیس اتنی سپورٹ مل گئی ان کو انڈیا کے فوکسڈ آرگومنٹ کو کہ آئی تھنک کانسولر ایکسیس کا معاملہ بازیوں کے سامنے آیا. اور ظاہر ہے جان بخشی تو کرنی ہی تھی جب اتنے سوالات کھڑے ہو جائیں, تو ان سوالات کی روشنی میں یا ہوتے ہوئے آپ کسی کی پھانسی کو نہیں پرمٹ کر سکتے. یہی دنیا کا اس وقت ماحول ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سوچ بچار کے بعد آگے جانا پڑے گا. اتنی جس طریقے سے کہتے ہیں جذباتی کہہ لیجئے یا ہم کہتے ہیں کہ بہے ہوئے ہم چل پڑتے ہیں بغیر کسی سوچ سمجھ کے, جذباتی ہو کے. آپ پی ٹی آئی کا الزام درست ہے پر کیا آپشن لیں گے؟ اس کو بہت بہتر طریقے سے لڑنا پڑے گا. شہزاد صاحب, پی ٹی آئی کا الزام پی ٹی آئی تو بالکل ہی غلط کہہ رہی ہے نا جی. میں نے بتا دیا کہ اصل میں فیلئر کہاں پہ تھا. ٹھیک ہے, فیلئر کہاں تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ بتا دیا, سوچ کر فیصلے کرنا ہوں گے. امتیاز عالم صاحب, کیا سوچے سمجھے بغیر پاکستان یہاں تک پہنچ گیا؟ دیکھیے اسی پروگرام میں ہم نے بہت امید ظاہر کی تھی کہ بڑا تکڑا کیس ہے اور بھارت کا کیس کوئی نہیں ہے اور پورے ملک میں یہ فضا بنائی گئی, لیکن ہمارے سامنے اب نتیجہ سامنے آ گیا ہے اور اب ہم سازشی نظریات میں پناہ لے رہے ہیں کہ یہ سب عالمی ادارے بھارت کے ہیں یا طاقتور ملکوں کے ہیں. یہ جہادی بیانیاں ہمیں بہت پسند ہے کہ جب ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتے تو ہم عالمی ادارے اور قوانین جو ہمارا ایک بڑا سہارا بن سکتے ہیں. ہمارا پورا کشمیر کا کیس UN ریزولوشن پر مشتمل ہے, تو ہم اسے پھر ان کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک فائدہ, بہت بڑا فائدہ بھی ہوا ہے کہ خود بھارت گیا ہے اور کل کو ہمارا کوئی وہاں کیس بن سکتا ہے, ہمارا بندہ کوئی پکڑا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو معاملہ ہے کونسلر ایکسیس نہ دینا, یہ ٹھیک نہیں تھا. ہمارے لوگ بہت سارے ہیں وہاں پہ جنہیں کونسلر ایکسیس چاہیے اور ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بہت سے بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں, بے قصور لوگ ہوتے ہیں, تو اگر یہ رواج پڑ جائے تو بہت برا ہوا ہے. اب جب بھارت گیا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ہم بھی اب جا رہے ہیں تو ہمیں کیس وہاں پہ بڑے سنجیدگی سے لڑنا چاہیے, اپنا وہاں پہ مقدمہ پیش کرنا چاہیے, وہ حقائق بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے. وہ ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے ہمارے کہ بھارت کس طرح کلبھوشن کے ذریعے پاکستان میں تباہی مچا رہا تھا, تو ایک ہمیں اچھا پلیٹ فارم مل سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر جب بھارت گیا ہے تو کل کو ہم بھی ICJ میں جا سکتے ہیں. اگر کل کو ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ درپیش ہوتا ہے بھارت میں تو ہمارا آدمی پکڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے دوست شفقت محمود اور اسد عمر, مجھے ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ سیاست گری میں اس سطح پہ چلے جائیں گے. بھلا کلبھوشن اور نواز کی ملاقات کا کیا تعلق ہے ICJ کے ساتھ اور ICJ کے فیصلے کے ساتھ, اور کس طرح یہ ملاقات ICJ کی عدالت کو انفلوئنس کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اتنی دور کی کوڑیاں نہیں لانا چاہیے. قومی معاملات اور خارجہ معاملات اور سیکیورٹی کے معاملات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے معاملات اور قومی معاملات پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پینل متفق ہے, تمام پینلسٹ نے نہیں کا آپشن لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے الزام پر کہ نواز جنرل ملاقات کے بعد یہ تمام پیش رفت ہوئی ہے اور یہ اسی باعث کلبھوشن کی پھانسی پر حکم امتناعی آیا ہے. ٹیکنیکل اور لیگلی کا پاکستان کو ساؤنڈ ہو کر آگے بڑھنا چاہیے, اپنا کیس پلیڈ کرنا چاہیے, اس پر بھی بات کی گئی. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے انتہا پسندی یا شدت پسندی کے بیانیے کو کیسے تبدیل کیا جانا چاہیے. اس فورم سے پہلے بھی بات ہوتی رہی, چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے بھی نوجوانوں کو فوکس کرتے ہوئے اس معاملے پر بات کی گئی. پینل کی رائے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج GHQ راولپنڈی میں ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کے تحت شدت پسندی کو شکست دینے میں نوجوانوں کے کردار پر منعقدہ سیمینار سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ہماری آبادی کا 50% سے زیادہ 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ہمارے ملک کا مستقبل انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. شدت پسندی کی طرف مائل نوجوان وہ ہیں جن کے پاس اقدار اور شناخت کا کوئی واضح تصور نہیں ہوتا. ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں. آج سے 10 سال بعد یا تو ہم پھل کاٹ رہے ہوں گے یا پھر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح ہمارے نوجوان شدت پسندی کے ہاتھوں متاثر ہوئے. آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم صرف دہشت گردوں کے نشانے پر نہیں ہیں بلکہ دشمن قوتوں نے بھی ہمیں ہدف بنا رکھا ہے جو خاص کر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز جیسے پلیٹ فارمز استعمال کیے جا رہے ہیں. آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی مذہب کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیسے اچھی زندگی گزاری جائے, صحیح اور غلط میں فرق قائم کیا جائے. دین میں جبر نہیں ہے.
اپنے خیالات کو دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں تشدد کو کم کرنے کے لیے کام کریں اور پاکستان کی تعمیر نو کریں۔ آرمی چیف نے اپنی تقریر میں اس بات پر بھی زور دیا کہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اداروں میں آئیڈیل ماحول پیدا کریں اور ان قوتوں کی نشاندہی کریں جو نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آرمی چیف کی تقریر اپنی جگہ، مگر دہشت گردی کے خلاف بیانیے کے تمام نکات پر عمل کرنا اور عمل ہونا ضروری ہے۔ اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے، فورم اوپن رکھیں گے، پینل دے گا۔ اس پینل سے ہم پہلے بھی کئی بار اس معاملے پر بات کر چکے ہیں کہ انتہا پسندی کے بیانیے کو کیسے تبدیل کیا جائے اور اس پر کیا کام ہو رہا ہے۔ آج سوال اس طرح سے ہے، انتہا پسندی کے بیانیے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پینل اوپن آپشنز نہیں دیں گے بلکہ فورم اوپن رکھیں گے، آپ آپشنز دیں گے۔ امتیاز عالم صاحب۔ میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں جو آج جنرل باجوہ نے تقریر کی ہے، اس کی بہت ضرورت تھی۔ فوج کی سطح پہ، انٹیلیجنس سروسز کی سطح پہ، پورے سلامتی کے اداروں میں اس پیغام کو جانا چاہیے۔ بہت ویلکم بیان ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے مشترکہ اجلاس میں سمت طے کرے پاکستانی ریاست کی۔ کیا ہمارا کہ پاکستانی ریاست کیا ہے؟ کیا یہ ایک جغرافیائی قومی ریاست ہے؟ اور ریاست کے 3 اجزاء ہیں: آبادی، علاقہ اور سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ۔ باقی سب ٹائٹل ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جو وطنیت کا تصور ہے اس سے بنیاد بنا کر قومی اور جمہوری ریاست کی تشکیل کا نظریہ دیں اور رد کریں انتہا پسند بیانیے کو جو کہ قومی ریاست کو رد کرتا ہے اور قومی قوانین کو بھی رد کرتا ہے۔ یہی داعش کا نظریہ اور یہاں بہت پھیلایا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں اپنے تمام جو سلیبس ہے اسے خاص طور پر ہمارے پبلک سکولز بھی جو ہیں اور مدارس اور یونیورسٹیز میں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، جو اردو پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جو دینیات میں جو چیزیں ہیں جس طرح کی ڈالی گئی ہیں، ہم کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اسلام کا، امن کے دین کا، ٹالرنس کے دین کا، دین میں جبر نہیں ہے اس کا، تو یہ ایک پورا سلیبس کا مغز جو ہے ماخذ وہ بدلنا پڑے گا۔ تیسرا یہ کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ علم کے ذریعہ صرف آسمانی کتابیں نہیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں ہماری زندگی میں، بہت مقدس ہیں، لیکن سائنس ہے، سماجی علوم ہے، ہیومینٹیز ہے، اور انسانی زندگی کے ہزارہ سال کے تجربات کے نتیجے میں اخذ کردہ نتائج ہیں، اور ایک تہذیب ہے، عالمی تہذیب ہے، عالمی اقدار ہیں، جمہوری اقدار ہیں۔ اس سب کو ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ امتیاز صاحب، 2 کوئی فوکس پوائنٹ دیجئے جو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ریاست کی نظریاتی قبلہ درست کرنا چاہیے جو غلط ہے، جو کنفیوز ہے، یا ہمیں داعش کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان اور صرف پاکستان اور ایک قومی جمہوری ریاست جس میں آئین کی اور جمہور کی بالادستی ہو، اس کی طرف جانا چاہیے اور تفرقے سے نکالنا چاہیے، تفرقہ بازی سے۔ عائشہ، اسی طرح کے کام جو آج آرمی چیف نے کیا ہے، دیکھیے جب آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں تو آپ کے پاس مائک ہے نا، اس میں آپ اسی سے بیانیہ تبدیل ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے میری نظر میں کہ اگر ہم کنونسڈ ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہماری تمام ایلیٹس کو، یعنی کچھ ایلیٹس اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ ایلیٹس اسٹیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کی ملٹری ایلیٹ کو بھی یہ بات اور ہر دفعہ یہ بات کرنی پڑے گی، آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی یہ بات کرنی پڑے گی، آپ کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کو بھی بات کرنی پڑے گی، آپ کی ریلیجس ایلیٹ کو بھی یہ بات کرنی پڑے گی۔ اور یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیز ڈرامن ہو اور خالی ریاست کی طرف سے بھی وہ بیانیہ شیپ ہو رہا ہو اور جو سوسائٹل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی بیانیہ شیپ ہو رہا ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ پھر آپ کے اعمال سے نظر آئے کہ آپ واقعی اس میں بلیو کرتے ہیں۔ جب اسٹیٹ کے ایکشنز آپ کو نظر آئیں، اس میں نظر آئے کہ جو اس طرح کے کویسچنیبل مدارس اگر ہیں تو وہ ان میں روک ٹوک نظر آ رہی ہے، اسٹیٹ کوئی ایسی پالیسیز لے کے آ رہی ہے جس سے وہ ریگولیٹ کرے، جو ڈسٹنکشنز یا آپ کو جو ہپوکریسی جن جگہوں پہ نظر آتی ہے وہ آپ کو نہ نظر آئے اسٹیٹ کے ایکشنز کے اندر۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو آپ کو نظر آئے کہ وہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے، الائنسز بنانے کے لیے جا کے ان حلقوں سے ووٹ نہیں مانگ رہے جن حلقوں کو آپ ویسے کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ انٹالرنس پھیلا رہے ہیں یا ٹیررزم پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کی بھی بات ہے، اسی طرح نظر آئے کہ کن لوگوں کو آپ کاؤنسل آف یہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر کن لوگوں کو لا رہے ہیں، کون سے ریلیجس لیڈرز ہیں، کیا وہ روشن خیال ہیں یا نہیں ہیں۔
سو یہ ایکشن سے پھر نظر آنا چاہیے کہ یہ واقعی ہماری پرائیورٹی ہے اور ایک کنسنسس ہے کسی لیول کے اوپر کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دو چیزیں ضرور. بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں طبقہ اشرافیہ کو بیانیے کے لیے کام کرنا ہوگا اور پھر عملی اقدامات بھی دکھائی دینے چاہیے. شہزاد چودھری صاحب. جی میں بابر ستار صاحب سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جو دو بہت بنیادی اور کلیدی چیزیں ان کا اظہار کیا اور میں پورے مکمل طور پہ اس کا اعادہ کرتا ہوں. دیکھیے جب انتہا پسند بیانیہ آیا تو کیا کوئی کتاب لکھی گئی, کیا ہوا جس کی وجہ سے انتہا پسند بیانیہ آیا؟ پاکستان کی جو ریاست تھی اور جو پاکستان کی قوم تھی, یہ آہستہ آہستہ معاشرہ ڈرفٹ کیا, آہستہ آہستہ ہماری نظروں کے سامنے سلپ ہوتا گیا ٹورڈز اس بیانیہ کی طرف جس کو ہم انتہا پسندی کا بیانیہ کہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جائے گی, کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں لکھا جائے گا, کوئی پیپر نہیں لکھا جائے گا جو کہ پاکستان کی قوم کو بالکل درست کر دے گا. امتیاز صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے بتایا کہ پارلیمنٹ سے جس کا اظہار شروع ہو اور اس کے بعد پھر بابر ستار صاحب نے کہا علماء کی لیول کے اوپر, استاد کی لیول کے اوپر, لیڈرشپ کی لیول کے اوپر, سول سوسائٹی کی لیول کے اوپر وہ بات ہو, وہ بات چیت ہو جو کہ ہمارے معاشرے کو رائٹ اور رانگ دونوں کی پہچان دے. جب یہ دو چیزیں اوپر آئیں گی اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے گی کہ صحیح اور غلط کا کیا آپس میں کس طریقے سے کمپیئر ہوتے ہیں اور کون سا بہتر ہے, تو پھر وہ اپنے طور پہ خود سے ایک نیا بیانیہ تشکیل پاتا ہے. نیا بیانیہ کسی نے بیٹھ کے لکھنا نہیں کسی دفتر کے اندر, نیا بیانیہ عمل کے ساتھ اپنی جگہ پائے گا اور اپنی جگہ پائے. اس کے لیے بہترین نیشنل ایکشن پلان ہمارے پاس اس وقت اویلیبل. یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے لیکن کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بار بار ان 20 پوائنٹ نکات کی طرف جاتے ہیں, اس میں جو 16-17 ہے کہ کم از کم کسی رستے پہ چلنا تو شروع کریں. اور جب ہم چلنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں اور کتنی بہتریاں لائی جا سکتی ہیں مدرسہ کے اندر, باقی سوچ کے اندر, لاؤڈ سپیکر کے اندر, اس کے بعد اپنے تعلیمی نظام کے اندر وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی اس کے نکات ہیں ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک عمل کا رستہ مل چکا ہے, اس عمل کے رستے پہ شروع کریں اور پھر اس کے اندر بہتر در بہتری آتی رہے گی. لیکن ذمہ داری تمام ان لیڈرشپ لیول کے اوپر ہے جہاں پر کہ پورا معاشرہ, پوری ریاست, پوری حکومت, یہ سب لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ ہے. ٹھیک, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. حفیظ اللہ نیازی, رحیم اللہ یوسف اور ارشاد بھٹی صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے رہے گا. انتہا پسندی کے بیانیے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نیازی صاحب. عائشہ, انتہا پسندی کے بیانیے کو تبدیل کرنے کا صرف واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو واضح کیا جائے. پاکستان کا بیانیہ تھا کیا؟ دیکھیں ہم ہر طرح کی بھانت کی بولتی بولتے ہیں, ہم اس جگہ سے قریب سے گزر جاتے ہیں. پاکستان کا بیانیہ تھا وہی جو بانیان پاکستان نے ہمیں دیا, وہی جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے رکھ کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. انہوں نے جو پاکستان بنایا تھا وہی قرارداد مقاصد دے کے گئے. پاکستان کا بیانیہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جب ریاست میں نظریاتی شناخت ہوتی ہے یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف ہتھیار جو ہے یہ آج نہیں اٹھایا گیا. عسکری اداروں کے خلاف جو اشتہارات ہتھیار آج نہیں اٹھائے گئے, 50s اٹھائے گئے, 60s میں اٹھائے گئے. کسے اٹھائے؟ روشن خیالوں نے, لبرلز نے, ترقی پسندوں نے, قومیت والوں نے. یہ ساری عمر ریاست کے خلاف لڑتے رہے. اب اس میں مذہبی انتہا پسندی داخل ہو گئے ہیں. اور جب بھی آپ اقتدار کو انڈرمائن کریں گے, میں امتیاز صاحب بالکل ایگری کرتا ہوں, نظام تعلیم کو اس مطابق ہونا چاہیے تھا. ایک ملک ہے, کوئی پتہ نہیں کریکولم کیا ہے. میں نے دنیا ٹھانی ہے, کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ ایک سکول میں ایک کریکولم ہے, دوسرے میں دوسرا پڑھایا جا رہا ہے. قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے جتنی لگ و دو محنت ہم نے کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. آپ نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. 20 کروڑ کے ملک میں 19.5 کروڑ کو ہم نے اجنبی بنا کے رکھ دیا ہے. اردو میڈیم سکول میں 25 لاکھ بچہ میٹرک دیتا ہے, 60,000 بچہ او لیول دیتا ہے. میٹرک والے کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں. او لیول والا جو ہے ایک خاص طبقہ جو ہے ملک کے اندر پکڑے بیٹھا ہے. اتنا طبقاتی نظام ہے, تفریق ہے, افراتفری ہے, افراد تفریق ہے. آپ بیانیہ یہ چھوٹی جو چیزیں ہیں. دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں کہ ریاست کے خلاف ایم کے ہتھیار اٹھا کے پھری ہے, بلوچ نیشنلسٹ ہیں, مذہبی انتہا پسند ہیں. یہ سارے کس کو علیحدہ ڈیل کریں گے؟ کیوں نہیں وہی بیانیہ دیتے جو بیانیہ ہم کیوں منافقت میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو ہمارے بانیان ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ہمیں بیانیہ دے کے گئے تھے. میک نو مسٹیک. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے جو یہ مخاطب کیا ہے نوجوانوں کو اور ایک کوشش کی ہے, یہ تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی.
क्योंकि पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत जो है वो नौजवान है, और मैंने ये देखा है कि ये जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो सारी तंजीमों, उसमें बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो नौजवानों की है। ये ख़ुदकुश हमला आवर जो हैं ये अक्सर टीन एजर्स हैं। जो इनकी क़यादत है उनकी उम्रें बहुत कम हैं। मैंने देखा है 25 साल 28 साल ये इन मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराह हैं। मौलाना फजलुल्लाह की उम्र जब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अमीर बना 28 साल थी। तो एक तो ये है कि इनके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, नौजवानों के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे के तालिब इल्म हैं उनको भी दावत दी गई हो ताकि वो भी आएँ और इस तरह की तकरीबात में शिरकत करें, और उनकी जो सोच है उसको भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बयानिया के हवाले से बहुत देर के बाद नेक्टा ने 3-4 महीने पहले इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें मुख्तलिफ़ ख्याल के लोग आए थे और वहाँ पे तजावीज़ दी गई थी, और हमारा ख्याल था कि ये जल्द ही एक बयानिया, एक काउंटर नैरेटिव बन जाएगा और उसकी तशहीर होगी। वो काम अभी तक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वो काम भी होना चाहिए। ठीक है, एक बयानिया जो है इत्तेफाक राय से करके उसकी फिर तशहीर करनी चाहिए, लेकिन उसमें उलमा का किरदार बड़ा अहम है। और इस कॉन्फ्रेंस में उलमा भी आए थे। उलमा की बात में जब वो इस्लाम के हवाले से बात करते हैं तो काफ़ी वज़न होता है, तो उनका किरदार बहुत ही ज़रूरी है। और आप देखें कि जो अभी हालिया दिनों में CTD सिंध की रिपोर्ट आई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, उसमें आप देखें कि जो तकरीबन 13 लोग हैं वो कहते हैं कि वो दाइश से मुतासर हैं, और वो कहते हैं कि अगर वो रिहा हुए तो वो सीधे शाम पहुंच जाएंगे और दाइश में शामिल हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के तलबा के ऊपर, कॉलेज के तलबा के ऊपर भी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। देखिए आयशा, वक्त आ गया है कि मज़हब को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। वक्त आ गया है कि झूठ, मुनाफ़क़त और बोतान बाजी से गुरेज किया जाए। वक्त आ गया है कि दूसरों को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा किया जाए। और वक्त आ गया है कि जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ आया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाद अकबर नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद है। हमें अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद की ज़रूरत है। अब बहुत बड़े हमने जहाद लड़ लिया, अब अपने नफ्स के ख़िलाफ़ हमें जहाद की ज़रूरत है। और वक्त आ गया कि हम पूरी दुनिया को फ़तह करने की बजाय अपने मसाइल को फ़तह करें। और वक्त आ गया कि हम लाल किलों पे झंडे लगाने की बजाय अपने झंडे की अज़मत के लिए काम करें। और वक्त आ गया कि हम दूसरों को मुसलमान बनाने की बजाय ख़ुद अच्छे मुसलमान बनें। और वक्त आ गया कि हम 11 सितंबर की क़ायद-ए-आज़म की तकरीर को अमली तौर पर लागू करें। और अब वक्त आ गया कि हम जो मजहबी माफियाज़ हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में मज़हब को एक ठेके पे ले रखा है, उनके ख़िलाफ़ रियासत आल आउट जाए। और अब वक्त आ गया है कि हम जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करें। इससे पहले कि ये सारा हम जो तमाशा एक दूसरे को बना रहे हैं, हम खुद तमाशा बन जाएं। जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करें और दूसरों को बर्दाश्त करने का हौसला डालें। टॉलरेंस हमारे माशरे में नहीं है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक दूसरे को मुसलमान मत बनाएं। हम सारे ही मुसलमान हैं, सारा ही अल्लाह और बंदे के दरमियान है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जियो और जीने दो। पैनल की जानी से बड़ी एक्सटेंसिव बात की गई है इसके ऊपर और खुलकर किए गए किस तरीके से इस बयानिए को तब्दील किया जा सकता है और हर एक को अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।